بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 75 الحمدللہ سبق نمبر 75 ہے، اور ہر سبق میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے: ترجمہ نماز، ایک سنت، ایک کبیرہ گناہ، گناہ کے نقصانات، طاعت اور عبادت کے فوائد۔ ترجمہ نماز میں درود شریف ہماری چل رہی ہے، تو اللہم بارک، اس کا ترجمہ ہوا کہ اے اللہ برکت نازل فرما۔ اللہم بارک کہ اے اللہ برکت نازل فرما۔ ایک سنت، کل بیت الخلا کی یہ سنتیں بیان ہوئیں۔ پہلے نمبر پہ کہ سر ڈھانک کر اور جوتا پہن کر بیت الخلا میں جانا، یہ سنت ہے۔ دوسری سنت کہ پیشاب پخانے کے لیے جتنا بآسانی ہو کر نیچے بیٹھ کر بدن کھولیں اتنا ہی بہتر ہے۔ اور آج کا سبق سنت نمبر 3 کہ پیشاب پخانے کے وقت قبلے کی طرف نہ چہرہ کریں نہ اس کی طرف پیٹھ کریں۔ ایک کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعید آئی ہیں، ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے بدگمانی کرنا، یعنی بغیر دلیل شرعی کسی کو برا سمجھنا۔ بدگمانی کرنا، پتہ نہیں کہاں پر جاتا ہے، پتہ نہیں اس کی کمائی کہاں سے آ رہی ہے، پتہ نہیں اس کے بیٹے کیا کرتے ہیں، صبح صبح جو ہے نا اس کی بیوی کہاں پر جاتی ہے، ایسے یعنی کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، کوئی بھی بدگمانی کرنا، یہ گناہ بھی آج کل عام ہے۔ تو ایک کبیرہ گناہ ہے، سخت عذاب کی وعید ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ گناہ کے نقصانات، گناہ کرنے سے بسا اوقات نیکیوں کے فائدے ضائع ہو جاتے ہیں۔ انسان نیکی کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن اس کا کچھ فائدہ اس کو نظر نہیں آ رہا، تو کیوں؟ کہ گناہوں میں بھی وہ ملوث ہوتا ہے۔ تو گناہ کا نقصان یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نیکی کا فائدہ نہیں ہوتا، نیکی کا فائدہ ضائع ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی ٹنکی آپ نے دیکھی ہو کہ اس میں آپ اوپر سے پانی بھرتے رہیں اور نیچے سے جو ہے نا اس میں سوراخ اگر ہو تو جتنا بھی پانی بھرتے رہیں لیکن وہ پانی خالی ہوتے ہی رہے گا۔ تو یہی ایک انسان نیکیاں کرتا رہتا ہے لیکن گناہوں میں بھی ملوث ہوتا ہے، تو ان گناہوں کی نحوست سے وہ نیکیوں کا فائدہ نہیں ملتا اس کو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ طاعت اور عبادت کے فوائد، کامل ایمان والوں یعنی نیک مومن بندوں کے حق میں قرآن پاک ہدایت و شفا ہے، یہ بھی نیکی کا فائدہ ہے۔ طاعت و عبادت کا فائدہ ہے کہ قرآن پاک اس کے لیے ہدایت بن جاتا ہے اور شفا یعنی اس کے لیے شفا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔